بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو دور حاضر کے مطابق موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منسلک پیشن گوئیاں ہیں، اور جو آج کے دور میں اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کتنی زیادہ ہمانگی اور پائی جاتی ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہماری اس ویڈیو کا آج کے اس ٹاپک کا عنوان ہے، کیا مہدی آ چکے ہیں؟ مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ تو ریسرچر کے مطابق اور دوسرے حوالہ جات قرآن و حدیث کے مطابق آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے، اور آپ کو باقاعدہ تاریخ بھی بتائیں گے جو کہ تحقیق اور محققین نے اپنی کتابوں میں شامل کیا، ان کا حوالہ دیں گے، اور ہجری تاریخ اور عیسوی تاریخ کو بھی بتا کر اس بات کو ظاہر کریں گے، اور آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، یہ 2021 کا سال کتنا امپورٹنٹ ہے، اور 2022 جو اگلا سال ہے وہ کس لحاظ سے کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ہم آپ کو آج اس میں بتائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ اس پورے ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں، کیونکہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، نالج کے طور پہ، آپ کی تیاری کے طور پہ، آپ کے سمجھنے کے طور پہ، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو مارکہ شوال میں ہوگا۔ کون سا مارکہ ہوگا؟ عرب قبائل میں بغاوت ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ کیا بغاوت ہوگی؟ حاجیوں کو لوٹنا، حاجیوں کو کب لوٹا جائے گا؟ مہدی کے بیعت کب ہوگی؟ مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے؟ کب بیعت ہوں گی؟ کیا مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں یا ان کی پیدائش ہو چکی ہے؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کے مطابق جو ہے حادثے موجود ہیں، اور ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا تیاری کریں اور ہمیں کیا لاہ عمل کرنا چاہیے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ تو مہدی کا خروج کب ہوگا؟ جہاد کا آغاز کب ہوگا؟ تو باقاعدہ ان تاریخ کا بھی حوالہ دیا جائے گا جو کہ آپ بتائی گئی ہیں، تحقیق میں محققین نے اپنی کتابوں میں دی ہے، حوالہ جات میں دی ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو بیسیکلی بحوالہ دجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 سے 233 تک کے ریکارڈ کے مطابق ہے۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہو، اور آگے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ظہور مہدی کی نشانیاں کیا ہیں؟ ظہور مہدی کی نشانیاں احادیث کی روشنی میں کیا بتائی گئی ہیں؟ مدینے کے 7 راستے ہونا، مکہ کا سرسبز ہونا، یروشلم کی آبادی اور مدینے کی ویرانی۔ یہ ہم دیکھ چکے کہ کرونا وائرس میں کس طریقے سے مدینہ ویران ہوا، کس طریقے سے حج و عمرہ پر پابندی لگی، اور کس طریقے سے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس آباد تھا، وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ فلسطین اور اسرائیلیوں میں جو جنگ ہوئی اور ابھی تک جاری ہے، جس طریقے کے وہاں پہ جو ہے قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، گریا جاری کا علاقہ، اور کس طریقے سے یہودی کی فورس جو ہے وہ پے در پہ اپنے جو ہے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اور یہ دور جو ابھی چل رہا ہے، یہ حدیث کے مطابق کیا ہے، یہ ہم ضرور دیکھیں گے، اور کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کیا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، کتنی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور کیا ہونے والا ہے۔ تو مدینے کے 7 راستے ہونا، مکے کا سرسبز ہونا، یروشلم کی آبادی اور مدینے کی ویرانی، عرب میں بادشاہ خلیفہ کا انتقال ہونا، اور حکومت کے لیے 3 شہزادوں کا آپس میں لڑنا۔ وہ 3 شہزادے کون ہیں؟ یہ بات بھی ہو چکی ہے، یعنی کہ محمد بن سلمان پہلے شہزادے، محمد بن نائف اور ولید بن طلحہ، انہوں نے اپنی جماعت گروپ بنا لیے اور ان کے آپس میں تنازعات بھی ہیں۔ تو یہ بات بھی درست ثابت ہو چکی ہے۔ یروشلم کی آبادی اور مدینہ منورہ جو ہے ویران ہو گیا، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ شام و عراق اور خراسان میں لڑائی کا ہونا۔ خراسان کون سا علاقہ؟ افغانستان کی حالیہ صورتحال کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کے لیے طالبان کوشش کر رہے ہیں، کوشاں ہیں، اور وہاں پہ ایک نئی حکومت جو ہے وہ آ چکی ہے، جو کہ طالبان کے نام میں اور شریعت نافذ کرے گی، اور وہ واحد دنیا کی پہلی مملکت ہوگی جو کہ شریعت کے مطابق نظام کی تبدیلی اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ وہ لاگو کریں گے۔ تو یہ نشانی بھی، اور خراسان کا علاقہ بھی افغانستان کے ہی اندر وہ علاقے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ تو شام و عراق اور خراسان میں لڑائی کا ہونا، خراسان میں فوج کا تیار ہونا اور مہدی کی مدد کے لیے جانا، تو یہ ہم اس پہ وضاحت کرتے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو حدیث کوٹ کرتا ہوں میں
کہ ترجمہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 جنگ کریں گے، 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو ہم نہ سمجھ سکے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اس جملے کی تصریح ان الفاظ میں ہے، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا خروج ہوگا، پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث شیخین کے شرط پر صحیح حدیث ہے اور اتنی زیادہ وعید ہے کہ آپ جو شخص، جو لوگ، جو قوم اس موقع کو پائے، اس ٹائم کو، اس وقت کو منسلک کرے تو اس کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہونا کتنا ہی زیادہ اہم ہے بحیثیت مسلمان۔ تو یہاں پہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور امام ذہبی نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ تو اس خزانے سے مراد کیا ہے؟ کون سا خزانہ؟ اس خزانے سے مراد یا تو وہی فرات والا خزانہ ہے یا وہ خزانہ ہے جو کعبہ میں دفن ہے اور جس کو حضرت مہدی علیہ السلام نکالیں گے۔ یہاں 2 فریق پہلے سے ہی خزانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے، پھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو اسلام کی طلب میں آئیں گے۔ وہ ایک نیا نظام ہمارے مشرق میں اور وہی خراسان کے ایریا ہوتے ہوئے وہاں پہ ہم نمودار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے وہ تمام حدیثیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا، خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دے مدینے سے مکہ چلے جائے گا، لوگ اسے پہچان کر یہی مہدی آخر الزماں ہے، گھر سے باہر نکل لائیں گے اور ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ آفت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ یہ لشکر جب بیدا کے مقام میں پہنچے گا تو دھسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا، وادی بیدا، اس کے بارے میں بھی ہسٹری ہے، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا، جب بیدا پہ پہنچے گا تو دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی تنیحال قبیلہ قلب میں ہوگی، وہ اپنا لشکر ان بنی ہاشم کے اس شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی۔ یہی قلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا۔ وہ اس طرح 7 یا 9 سال رہیں گے۔ اور یہ جو روایت ہے، بیسیکلی اس روایت کو طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں اور اس کا حوالہ بھی آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یکم محرم 1400 ہجری و مطابق 20 نومبر 1979 بروز منگل بعد نماز فجر، ایک کہتانی نوجوان محمد بن عبداللہ کہتانی نے ہجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان اپنی مہدیت کا اعلان کیا تھا۔ یہ 1979 کا واقعہ ہے، آپ نیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہسٹری میں بھی موجود ہے کہ نوجوان محمد بن عبداللہ کہتانی نے ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنی مہدیت کا اعلان کیا تھا۔ 14ویں صدی ہجری کی یہ مجازی قیامت تھی۔ اس کے ہمراہ 313 باقاعدہ تربیت یافتہ منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس نوجوان تھے۔ 15 دن ان مفسدوں نے روئے زمین کے مقدس ترین مقام کا تقدس پامال کیا۔ بیت الحرام خون سے نہلایا جاتا رہا اور کعبہ کی دیواریں گولیوں سے چھلنی ہوتی رہی، اور اس عرصے میں نہ یہاں اذان ہوئی، نہ نماز، نہ طواف۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور باقی زندہ گرفتار کر لیے گئے، ان کے سر قلم کر دیے گئے تاکہ آئندہ کوئی جعلی مہدی بننے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ یہاں سے پاکستانی فوج گئی تھی اور مشرف ابھی گئے تھے۔
تو یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ پاکستانی فوج نے جا کے ان کو وہاں سے جو ہے وہ دخول کیا، وہاں سے نکالا، کعبے پہ قبضہ ہوا تھا جب، اور مہدیت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ تو کس طریقے سے غیر جو ہے ہم حدیثوں کو پکڑ کر وہ سلسلے کو سمجھ کر اپنی پلاننگز کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو ناکام فرماتا ہے۔ ہوں گے جس سال مہدی پیدا ہوں گے، اس سال رمضان میں 2 گرہن ہوں گے۔ 1981 اور 1982 دونوں سالوں میں ایک ہی قمری مہینے میں 2 گرہن ہوئے، یعنی کہ 1981 اور 1982 وہ سال ہے جو اکارڈنگ ٹو حدیث کے مطابق وہاں پر 81 میں بھی اور 82 میں بھی انہیں میں 2 گرہن ہوئے، لہٰذا دونوں میں سے کوئی ایک سال ان کی پیدائش کا بنتا ہے۔ اگر 1981 ہو اور 1982 اگر ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اور اگر ہم 40 سال جس طرح حدیثوں میں آتا ہے، کہیں 45 بھی آتا ہے لیکن 45 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، کہیں 40 آتا ہے، اور کہیں 55 سال کی بھی عمر میں ظہور ہوگا، تو لہٰذا اگر ہم 40 کو فگر نوٹ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر 1982 کا تصور کرتے ہیں تو 2022 وہ سال ہوگا جو مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سال ہوگا۔ تو اس بات سے ان حدیث کی روشنی میں، ان معلومات کی روشنی میں، ان تحقیق محقق ذرائع کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش اور ظہور کے وقت مہدی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی۔ حضرت عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا، یعنی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حرم والا بھی بھاگ جائیں گے، اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے، حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، ان بیعت کرنے والوں سے زمین اور آسمان والے خوش ہوں گے۔ یعنی کہ 1967 میں جو وہ واقعہ ہوا، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نفرت کی یہ ریاست جون 1967 میں قائم کی گئی ہے، اگر اس میں 55 جمع کیا جائے تو یہ جون 2022 بنتا ہے۔ اگر یہ اس تاریخ پر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تاریخ کچھ اس طرح بنتی ہے، عیسوی 11/6/2022، یعنی کہ 11 جون 2022، اور ہجری میں ہم یہ 10/11/1443 ہجری کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر اسلامی تاریخ کو حدیث سے نبوی کی روح سے دیکھا جائے، مہدی کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کی شروعات میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو اسلام کی قوت کا باعث بنتا ہے۔ ان حدیث سے یہ 2 باتیں سامنے آتی ہیں، نمبر 1 حضرت مہدی کی عمر 40 سال ہوگی، اور دوسری بات مجدد کی پیدائش صدی کی شروعات میں ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں باتوں پر غور کرتے تو کیا ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں 2022 میں بظاہر پوری ہوتی نظر آتی ہے، نہ کہ 2012 میں، کیونکہ 2012 میں ہجری سال 1433 بنتا ہے۔ تو اس گفتگو سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس گفتگو سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نفرت کی ریاست اسرائیل کے خاتمے کا آغاز ٹھیک 55 سال بعد جون 2022 میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد عنقریب ہی حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا جو تیسری جنگ عظیم اور دجال میں صفحہ نمبر 60 پر ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ واقعات کی ترتیب یہ ہے کہ آواز رمضان میں ہوگی اور مارکہ شوال میں ہوگا، اور ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اور محرم کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ ابتدائی حصہ آزمائش ہے اور آخری حصہ میری امت کے لیے جو ہے وہ نجات ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہاں جو حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے، حدیث مبارکہ میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں؟ آواز رمضان میں ہوگی، یہ تاریخ بنتی ہے 15/9/1443، یعنی کہ اسلامی تاریخ کا 9واں مہینہ 1443 ہجری، اور اگر عیسوی میں بات کریں تو یہ 18/4/2022 بنتی ہے، یعنی کہ اگلا سال اپریل کا مہینہ بنتا ہے۔ واللہ عالم کتنی یہ حقیقت باتیں درست ہو چکی
ہوتی ہے یہ تو اللہ بہتر سمجھتے ہیں، اللہ عالم، لیکن یہ معلومات، بہت ساری معلومات پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی بھی آ رہی ہیں۔ تو معرکہ شوال میں ہوگا ہجری کی تاریخ کے مطابق 10/10/10واں مہینہ، 10 تاریخ 1143 ہجری، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ 13واں مہینہ، 5واں مہینہ کی 5ویں مہینے کی 13 تاریخ، یعنی کہ یہ بنتی ہے مئی کی 13 تاریخ 2022۔ ذیقعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے، تو لہٰذا تاریخ بنی ذیقعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے، اس کیلکولیشن کے لحاظ سے 11واں مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی اور 1143 ہجری ہوگی، اور یہی چھٹا مہینہ یعنی کہ جون کا مہینہ 11 تاریخ 2022 ہوگی بنتی ہے۔ اور آگے کیا ہے، ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا، تو اگلے سال جو حج ہوگا تو اگر اس کی تاریخ بتائی جائے تو 12واں مہینہ ہوگا، آخری مہینہ ہوگا قمری سال کا، اسلامی کیلنڈر کا، 15 تاریخ 1443 ہجری، اور جون کا مہینہ، مئی جون جولائی کا مہینہ 16 تاریخ 2022 یہ بن رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، وہ اگر عیسوی تاریخ دیکھا جائے تو وہ 9 اگست کی 2022 کی تاریخ بنتی ہے، اور ہجری کیلنڈر میں جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا مہینہ یعنی کہ محرم کا مہینہ ہے کی 10 تاریخ، 10 محرم، امپورٹنٹ ڈے، 10 محرم 1444 ہجری، یعنی کہ نیکسٹ محرم، ابھی ہمارا ایک محرم گزرا ہے، نیکسٹ محرم 10 محرم، اور 10 محرم ہے ہی بڑا دن تاریخ کے لحاظ سے بھی، تو وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کا دن ہوگا۔ اور محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، یعنی محرم کی ابتدا میں جب حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو ان کی بیعت کرنا اور ان کے لشکر میں شامل ہونا ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ اس میں جو بلیورز ہوں گے، پکا سچا یقین رکھنے والے ہوں گے، وہ تو فوراً پہچان جائیں گے اور بیعت کر لیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ایمان، جن کا ایمان بیسیکلی یہ ٹیسٹ آف ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ فتنے کا تو دور ہے ہی، ابھی بھی فتنے کا دور چل رہا ہے، تو فتنے کا تو دور ہے ہی، تو ٹیسٹ آف ایمان ہوگا۔ اور یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ محرم کے ابتدائی حصہ میں میری امت کے لیے آزمائش ہے، یعنی محرم کی ابتدا میں جب حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو ان کی بیعت کرنا اور ان کے لشکر میں شامل ہونا ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے، یعنی کہ 21 محرم کو حضرت مہدی علیہ السلام جہاد کا آغاز کریں گے اپنی کمان کے نیچے۔ 21 محرم حرام کو اگر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو یہ عیسوی تاریخ کی 20 اگست 2022 بنتا ہے، 20 اگست 2022 بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ 20 اگست وہ تاریخ ہے جس دن مسجد الاقصی میں آتش زدگی کا ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔ 20 اگست وہ تاریخ ہے جس میں مسجد الاقصی میں آتش زدگی کا ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ کب آیا تھا؟ اب آپ سنیے، اس ساری گفتگو سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو یہ باتیں اخذ ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، نفرت کی ریاست، سمجھ رہے ہیں نا، نفرت کی ریاست 55 سال قائم رہے گی۔ نفرت کی ریاست جون 1966 میں قائم ہوئی، اور 55 سال بعد جون 2022 مطابق 5 ذیقعدہ 1443 ہجری میں اس کے خاتمے کا آغاز۔ علیہ السلام کے کمان کے نیچے کفار کے خلاف جہاد کی شروعات محرم 21 1444 ہجری مطابق 20 اگست 2022 کو ہوگی۔ تو یہ وہ ڈیٹ آ رہی ہے، یاد رہے کہ 20 اگست تاریخی لحاظ سے 20 اگست وہ تاریخ ہے جس دن مسجد الاقصی کو 1969 میں یہودیوں نے نظر آتش کیا تھا۔ That was 20th August of 1969 when we can say the Israeli set fire مسجد الاقصی۔ تو وہ تاریخ سامنے آ رہی ہے، تو لہٰذا ان تحقیقی محققین نے اور تحقیقی انفارمیشن کے لحاظ سے آپ کو تاریخیں بھی پتہ چل گئی ہیں، ہجری میں بھی عیسوی میں بھی جو صورتحال پیش آنے والی ہیں، اور کتنی ہی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اب وہ خراسان سے لشکر کا نمودار ہونا، اور مہدی علیہ السلام کی بیعت کا وقت آنا، ان کا ظہور ہونا، بیعت کا وقت آنا، ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنا، لشکر تیار کر کے ان کے لشکر میں شامل ہونا، اس کی تیاری جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم کرنا ہے، اور ہمارے یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ ساری معلومات
کتابوں سے تحقیق کے بعد جو ہے وہ آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ نے جو انفارمیشن معلومات دی ہیں اور معلومات آپ کو جو پہنچائی گئی ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے، آپ کے نالج کے لیے اور آپ کی تیاری کے لیے اہم ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے غور سے کیجیے، اس کو شیئر بھی کریں، اور جو اگلی ویڈیوز میں جو ہمارے مضامین، جن مضامین میں ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ نالج شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ دجال کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، دجال اور ابن سیاد کے بارے میں بیان، اس پر ہم آپ کو ویڈیو بنائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں اور کب آئیں گے، بنی اسرائیل، طالبان اور تاریخ پشتون، دنیا کے مختلف مذاہب میں مسیح یا مہدی کا تصور کیا ہے، غزوہ ہند، قیامت کی بڑی نشانیاں، آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں کرنے والے اشخاص، حضرت دانیال علیہ السلام، نعمت اللہ شاہ ولی اور ایسٹراڈیمس بابا وانکا کے بارے میں جو ہے ہم وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن شیئر کریں گے۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔